اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں بہت سے مقام پر فرمایا انہو لکم عدو مبین، لوگو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ظاہر و باطن کا دشمن ہے۔ اس نے ہمارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، وہاں سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور ہر قدم پر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ پر، مجھ پر، ہم پر کرم کیا، ہمیں اس رسول رحمت کی امت میں پیدا کیا جس رسول رحمت کی امت پر اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کر دیا۔ آسانی دین کئی حوالوں سے ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ امت اعمال تھوڑے بھی کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر انہیں زیادہ عطا فرمائے۔ جیسے ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، رمضان المبارک میں ایک رات ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ ایک رات کے بارے میں فرمایا خیر من الف شہر، سابقہ امتوں کی 1000 مہینوں کی عبادت ایک پلڑے پر، اس امت کی ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت ایک پلڑے پر ہو، پھر بھی یہ رات افضل ہے، باری ہے، بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری سپورٹ کی، ہماری مدد کی، ہمارے لیے بعض وہ وقت بنا دیے جن وقتوں میں ہم تھوڑا سا عمل کریں اللہ تعالیٰ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے لیلۃ القدر ہے، ماہ رمضان ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ اللہ نے برکت والے وقت بنائے ہیں۔ انہی برکت والے وقتوں میں سے ایک ماہ شعبان ہے جو اب جا رہا ہے، اس کا نام ہے شعبان المعظم، عظمتوں والا شعبان۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس سے پہلے رجب ہے اور اس کے بعد میں رمضان ہے، یہ درمیان میں آتا ہے۔ تو عربی زبان میں شعب گھاٹی کو کہتے ہیں۔ گھاٹی وہ ہوتی ہے جس کی ایک طرف پہاڑ ہو، دوسری جانب پہاڑ ہو۔ جب بارش ہوتی ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان سے پانی تیزی سے گزرتا ہے، جمع ہو کر گزرتا ہے، اور جب وہ پانی تیزی سے گزرتا ہے تو اس جگہ پر جتنی میل کچیل کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے بعد پہاڑ صاف نظر آتے ہیں، خصوصاً وادیاں اور زیادہ۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا اس سے پہلے رجب ہے، وہ آرام مہینوں میں ہے، ادھر رمضان ہے برکت، ان دونوں مہینوں کے درمیان اللہ نے گھاٹی کی طرح اس وقت کو بنایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ گناہگاروں کے گناہوں کو یوں دھو دیتی ہے جیسے بارش کا پانی وادی کے گرد و غبار کو صاف کر دیتی ہے۔ شعبان المعظم، اسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو بڑی اہمیت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لوگوں کو آگاہ کرتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا اے عائشہ یہ مہینہ رجب و رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس کی عظمتوں سے بے خبر ہیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ میری امت پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام بنی کلیب تھا، وہ عموماً بکریاں رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلیب کی بکریوں کے ریوڑوں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اہم کام دنیا میں کرنے کے لیے تشریف لائے، انہیں اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ میرے محبوب دنیا میں اس لیے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کو کتاب اللہ کی تلاوت کر کے سنائیں، ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کے ظاہر و باطن کو پاک کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرا رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قرآن اور سنت کی تعلیم عطا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب و حکمت سکھانے کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے سیکھنے کا حق ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب صفہ کی جماعت ہر وقت حاضر رہتی، جو ہی حضور کا شانہ رحمت سے باہر تشریف لاتے تو وہ موجود ہوتے، کوئی بھی آپ عمل کرتے، کوئی بھی رہنمائی دیتے، کوئی بھی آپ ارشاد فرماتے تو وہ صحابہ اسے سنتے، یاد کرتے اور اپنے دلوں میں بٹھاتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے محبوب کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، انہیں نہیں پتا تھا معبود کون ہے، انہیں نہیں پتا تھا انسانیت کیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا زندگی کس طرح اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے، بلکہ آپ نے بارہ سنا کہ وہاں کے لوگ الٹا حرم کعبہ کا طواف کرنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے، جبر و ستم، دشمنیاں، لڑائیاں اور بہت عجیب ان کے معاملات تھے، وہ کھلی گمراہی تھی۔ اس گمراہی سے نکال کر حضور انہیں اللہ کے راستے پر چلانے اور دین سکھانے کے لیے تشریف لائے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کی تعلیم آج آپ دیکھیں، آج کل سکولوں کا داخلہ شروع ہے، نئے سکولوں کا یا پرانے سکولوں کا، ہر سکول والا اپنے بورڈ پر یہ دیتا ہے کہ ہمارا رزلٹ 100% آیا جی، ہمارے بچے نے جی بورڈ ٹاپ کیا، ہماری اتنی پہلی پوزیشنیں بورڈ میں ہماری آئیں، یہ سارے وہ اپنے اعزاز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیم دی، تو اس تعلیم کے نتیجے میں وہ جنہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں تھے، حضور کی تعلیم کے نتیجے میں وہ کتنے بڑے کامیاب ہوئے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں ہر سکول، ہر کالج اور یونیورسٹی اپنے ریزلٹ پر ناز کرتی ہے
اگر یہی بنیاد بنائی جائے تو رسول اللہ کا تعلیم کا رزلٹ یہ ہے کہ جو بھی آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا وہ گمراہی سے ہی نہیں نکلا بلکہ دنیا بھر کے لیے ہر آدمی ہدایت کا ستارہ بن گیا۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ واقعی وہ لوگ جو اپنے آپ سے ناآشنا تھے، جنہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، اتنے گئے گزرے لوگ تھے کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے ہم باہر نکلتے، جو نرم ملائم خوبصورت پتھر نظر آتا ہم اسے اٹھا لیتے، اگر 2 پتھر خوبصورت ہمیں نظر آتے، ہماری فکری پستی اور سفلی کا یہ عالم تھا، اتنے ہم گر چکے تھے کہ ایک پتھر سے قضائے حاجت کر لیتے، اپنا پیشاب اگر کرتے تو جگہ صاف کر لیتے، اور دوسرے اسی کے ساتھ لایا ہوا دوسرا خوبصورت پتھر ہم رکھ کر اسے اپنا خدا بنا لیتے۔ اتنی وہ لوگ، اتنی وہ قوم گری ہوئی تھی فکری طور پر، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پستیوں میں رہنے والے لوگوں کو جنہیں کہ جینے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، انہیں زندگی کا کتنا اچھا معیار دیا کہ ہر صحابی حضور کی صحبت کی برکت سے ہدایت کا ستارہ بنا۔ یہ حضور کی تعلیم تھی، حضور کی تربیت تھی، حضور کا انداز حیات تھا۔ تو مین چیز تعلیم تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں دیتے، اور بارہ ذکر کیا گیا حضور کا انداز تعلیم کتنا پیارا تھا۔ ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے تو بات ختم نہیں ہوتی۔ ایک اوباش لڑکا حضور کی بارگاہ میں آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں بدکاری کیا کروں۔ زناکاری کی اجازت حضور سے مانگ رہا ہے اور صحابہ کے سامنے مانگ رہا ہے۔ صحابہ کے چہروں کے تیور بدل گئے کہ حضور جیسی پاکیزہ فطرت ذات سے ایسا گندا سوال۔ آپ نے اسے قریب بلایا، لوگوں کو سمجھایا، قریب جب آ گیا تو آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ لگا نہیں۔ آپ فرمایا پھر تو کہتا ہے کہ مجھے برائی کی اجازت دی جائے، تو جب تمہیں اجازت دی جائے تو جس کی ماں کے ساتھ برائی کرو گے وہ پسند کرے گا؟ یہی سوال بہن کے بارے میں کیا، بیوی کے بارے میں کیا، بیٹی کے بارے میں کیا، وہ ہر بات پر کہتا رہا میں نہیں پسند کرتا۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرتے۔ کتنی حسین بات، کتنی اچھوتی تعلیم کا انداز ہے۔ یہ کہا اس کا ذہن تسلیم کر گیا کہ میں نے غلط بات کی تھی، میں نے غلط بات کی اجازت مانگی تھی۔ ساتھ ہی حضور نے اور کرم کیا، اپنا دست نبوت بڑھایا، اس کے سینے پر رکھا اور پھیر کر کہا یا اللہ اس کے سینے کو برے خیالات سے پاک فرما۔ اللہ نے اس کے سینے کو پاک کر دیا۔ وہی لوگ جو اتنے کم ذہن تھے وہ اتنے اعلیٰ فکر کے لوگ بن گئے کہ ان کے تقوی اور ان کی پارسائی پر خدا کے ملائکہ بھی حیران ہوتے تھے۔ انسان تو انسان رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتنی اعلیٰ تربیت، تو یہ سب کچھ تعلیم سے حضور نے کیا۔ ان کی تعلیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول اللہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ حضور کی تعلیم کا نتیجہ تو یہ ہے جیسا میں نے عرض کیا، ایک ایک آدمی دنیا کے لیے سیمپل اور نمونہ بنا۔ میں خود انگلینڈ میں حضور ضیاء الامت کے ساتھ جب 1988 کے اندر گیا تو وہاں آپ سے ملنے لوگ آئے تو وہ برطانیہ حکومت کے گن گانے لگے کہ جی برطانیہ کی حکومت ہر شہری کو خرچ دیتی ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو اسے بھی روزی دیتی، ایون کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا وظیفہ یہ مقرر کر دیتے ہیں، بچے کی ماں کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی باتیں سنتے رہے اور زیر لب مسکراتے رہے۔ جب وہ باتیں کر چکے تو آپ نے فرمایا بھولے بھالے لوگوں، آج 20ویں صدی میں یورپ یہاں پہنچا ہے،
اور ہمیں تو یہ نظام سیدنا فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں عطا فرمایا۔ اور آپ کو شاید یاد ہے یا نہیں، حضرت عمر مدینہ منورہ میں گردش کر رہے تھے، ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، آپ رکے، پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی ماں نے عرض کیا، نہیں جانتی تھی کہ عمر ہیں سوال کرنے والے، کہنے لگی عمر نے قانون بنایا ہے بچہ جب ماں کا دودھ چھوڑے گا بچے کو وظیفہ حکومت دے گی۔ میں بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے ماں اسے دودھ نہیں دے رہی، جلد دودھ چھوڑے وظیفہ جاری ہو جائے۔ آپ نے سوچا کہ ہمارے اس قانون کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، صبح جا کر کیبنٹ کو بلا کر فرمایا یہ قانون منسوخ کر دو، آج سے قانون یہ ہوگا کہ بچہ جوں ہی پیدا ہو تو بچے کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا جائے، تاکہ ماؤں کو جبرن بچے کا دودھ چھڑانے والا طریقہ میرے قانون کے حکم کی وجہ سے نہ اختیار کرنا پڑے۔ حقوق انسانیت کا جو چارٹر آج یورپ کہتا ہے کہ ہم بڑے ہیومن رائٹس کے قائل ہیں، انہیں بعد میں خیال آیا یہ سارے کا سارا نظام دنیا بھر کو اگر دیا ہے تو رسول اللہ کے صحابہ نے دیا ہے، اور حضور کے صحابہ کو یہ تعلیم حضور نے دی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ حضرت فاروق اعظم نے حضور سے 10 سال میں سورہ بقرہ کے معارف سیکھے، 10 سال میں آتے رہے۔ حضور ارشاد فرماتے، حضرت عمر اپنے ذہن میں رکھ، گویا نگاہ کرم اس جانب تھی کہ یہی عمر کب دنیا کا امام بنے گا۔ عمر کے سامنے سورہ بقرہ کے 150 کے قریب احکام اتنے تفصیل سے رسول اللہ نے بیان کر دیے کہ آج ہم یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت فاروق اعظم کے نام پر ادارے موجود ہیں جو حقوق انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ اقبال نے یہی بات کی۔ آج کل ستم یہ ہے کہ اقبال ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا۔ اقبال نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا تو نے سیرا نشینوں کو یکتا، یکتا میں نے انوکھے نرالے، یکتا وہ ایک ہوتا ہے جس جیسا اور کوئی نہ۔ کیا تو نے سیرا نشینوں کو یکتا، نظر میں فکر میں آذان سحر میں۔ ان الفاظ میں اتنی گہرائی ہے اقبال کا، ایک ایک لفظ پورا خطبہ جمعہ وضاحت کرتے رہیں۔ شاید آپ کو آذان سحر سے مراد صرف صبح کی آذان نہیں، اقبال کہتا ہے جیسے آذان ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے دنیا سے ظلمتیں چلی جائیں گی، نور آئے گا۔ رسول اللہ کے صحابہ کا انداز فکر یہی تھا، جہاں حضور کے صحابہ کی فکر گئی وہاں سیاہ اور تاریک افکار ختم ہو گئے، وہاں نورانی افکار دنیا میں جلوہ ہو گئے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں یہ حضور کی تعلیم کا نتیجہ تھا، اور صحابہ کرام نے بھی اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری کو سمجھا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو اللہ نے کتنا علم دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک حضرت علی کے علم کا یہ عالم تھا، آپ فرمایا کرتے تھے اگر میں سورہ فاتحہ الحمد جو ہم پڑھتے ہیں، فرمایا اگر میں اس کے معارف بیان کروں اتنا بوجھ بن جائے لکھنے میں کہ 70 اونٹ نہ اٹھا سکے۔ ایک اونٹ کتنا بوجھ اٹھاتا ہے اوراق کا، اور 70 اونٹوں کا بوجھ اور ایک سورہ فاتحہ کے مطالب۔ حضرت علی نے فرمایا اگر میں بیان کروں تو 70 اونٹ اس بوجھ کو نہ اٹھا سکے، اتنے ان کے سینے حضور نے علم سے آباد کر دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ چھوٹے سے تھے حضور کے دور میں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ مسجد نبوی میں باب السلام سے یوں ہی داخل ہو، دائیں جانب ایک چھوٹا سا شگاف ہے، چھوٹا سا، آج بھی وہ موجود ہے۔ وہ نشاندہی ہے کہ یہ حضرت عباس رسول اللہ کے چچا جان کا گھر تھا، وہاں آپ کا۔ تو حضرت ابن عباس چھوٹے سے تھے
تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کو عرض یہ حضور کے کمالات یا صحابہ کے کمالات تو بیان نہیں ہوتے، اس لیے عموماً میں تقریر کا رخ یہ اختیار کرتا ہوں ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے کمالات تو وہ ہیں جنہیں خدا نے بیان کیا، اور جن کے کمالات خدا بیان کرے انہیں کون گہنا سکتا ہے؟ کوئی اگر چاند کی جانب منہ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے منہ پر واپس آئے گی نا، چاند تو چاند ہے۔ مصطفیٰ نے صحابہ کو ہدایت کے چاند اور ستارے بنا دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت ابن عباس چھوٹے سے تھے، آپ فرماتے ہیں میں نے نا ایک اپنے انصاری ہم عمر ساتھی کو کہا یار آؤ ہم نا دونوں مل کر، آج بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو ہم ان سے علم حاصل کیا کریں، دین سیکھا کریں، مسائل سمجھا کریں۔ وہ انصاری لڑکا میرا ہم عمر جیسا کہ چھوٹے ہوتے عام طور پر ہوتا ہے، وہ مجھے کہنے لگا عبداللہ بن عباس اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہمیں کون پوچھے، لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی بات کو جھٹک دی، وہ الگ ہو گیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس ہر دم اسی طلب میں لیتے، کوئی موقع ملے حضور کی بات سن۔ فرماتے ہیں ایک دن باقاعدہ میں اپنی خالہ جان حضرت میمونہ، حضور کی بیوی ہیں حضرت سیدہ ام المومنین میمونہ، آپ کی خالہ ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن اسپیشلی میں اپنے خالہ کے حجرے میں جا کر رہا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے کریم رات کو اٹھ کر تہجد کیسے پڑھتے، یہ صرف جاننے کے لیے اپنے گھر سے باہر۔ تو صحابہ کے اندر طلب علم کا، طلب تربیت کا، حضور کی صحبت کا یہ اثر تھا۔ فرماتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیسے انشاءاللہ وہ کبھی صرف آج اتنا عرض کرنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے احساس کر لیا کہ حضور موجود ہیں، آج علم و حکمت کی ایک ندی بہ رہی ہے، آج ایک جہان آباد ہے، ہم فائدہ اٹھا لیں۔ کہتے ہیں چھوٹی عمر میں جو رسول اللہ سے حاصل کر سکا، بہت سی احادیث حضور سے بھی آپ نے روایت فرمائی، وہ الگ ہے، لیکن حضور کا جلد وصال ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی زیر تربیت آ گئے۔ چچا زاد بھائی بھی تھے اور حضرت علی بڑے بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تربیت کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بڑا ہو گیا، آہستہ آہستہ بڑے صحابہ کا وصال ہو گیا، اور اللہ نے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں بڑا، شاید میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے، آپ مسجد میرے حمزہ کے دوست اگر یاد رکھا کریں تو یہ باتیں تو عموماً میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی کابینہ میں تمام صحابہ معمر بڑی عمر کے اور تجربہ کار تھے، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، عثمان ابن عفان، یہ اکابر صحابہ آپ کی کابینہ کے ممبر تھے، اور آپ کی کابینہ میں اگر سب سے چھوٹی عمر کا کوئی آدمی تھا تو وہ عبداللہ ابن عباس تھا۔ آپ انہیں بھی مشورہ کے لیے بلاتے۔ ایک مرتبہ بعض بڑے صحابہ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ نوخیز لڑکا ہے، آپ اس کو بھی بلا لیتے ہیں رائے طلبی میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ قابل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ کبار، اے بڑے صحابہ، عبداللہ ابن عباس کو میں اس لیے بلایا کرتا ہوں کہ جتنا علم عبداللہ بن عباس کے پاس قرآن کا ہے عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا یہ عموماً حضور کے چچا زاد بھائی تھے، گھر بھی اندر بھی چلے جاتے تھے حضور سے بڑا خاص۔ ایک دن حضور کی محبت میں کسی معاملے میں محبت کا اظہار کیا تو حضور کا دریائے رحمت موج پر آیا، فرمایا یا اللہ اسے قرآن کی تعویل عطا فرما، یا اللہ اس میرے بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما۔ وہ حضور کی دعا رنگ لائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل اوائل عمر میں اتنے بڑے عالم بن گئے کہ آپ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا آپ بیان کریں سورہ نصر کا مفہوم کیا ہے۔ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ بن عباس تم بیان کرو، اور مختصر الفاظ۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے امیر المومنین میرا یہ خیال ہے کہ یہ سورت جب اتری نا اللہ نے آخر میں فرمایا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو یہ اشارہ تھا کہ اے نبی محترم آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب تیاری کریں آخرت کی۔
حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تمہیں یہ مفہوم آیا سمجھ؟ یہ حضور کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو عرض یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں میں علم رسول اللہ سے سیکھتا رہا، حضرت علی سے سیکھتا رہا، اکابر صحابہ سے سیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن آ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ کے مستند مفتی بن گئے۔ لوگ فتویٰ لیتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے لیتے تھے اور آپ کی بات پر عمل کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہی انصاری لڑکا، اس وقت لڑکا تھا، آج وہ بھی بڑا ہو گیا، تو میں نے اس سے کہا بھائی اب بتا، تو کہتا تھا بڑے صحابہ موجود ہیں، ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں عبداللہ ابن عباس تیری نظر اور تیرا فیصلہ ٹھیک تھا، آج یہی تو وجہ ہے کہ مجھے کوئی جانتا نہیں اور تو لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو عرض یہ ہے کہ حضور دنیا میں کیوں آئے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور دنیا میں آئے حکمت اور کتاب کی تعلیم دینے اور صحابہ کرام کو تعلیم تربیت ان کو آگے، یہی ذمہ داری آج ہماری بھی ہے۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں صرف سرکار کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی علم کی طرف متوجہ کیا، فرمایا اے لوگو چار بنو پانچواں نہ بنو، چار بنو، چاروں میں سے کوئی ایک بنو، پانچواں نہ بنو۔ فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامسہ، عالم بنو، کیا بنو؟ کوشش کرو علم حاصل کرو، عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکتے او متعلمہ، اب سارے لوگ تو عالم نہیں بن سکتے، فرمایا علم طلب کرنے والے بنو، پوچھا کرو علماء سے، مسائل پوچھے، سوالات پوچھے، کبھی کوئی مسئلہ نہ سمجھ آیا پوچھنے کے لیے چلے جاؤ، او متعلمہ، یا عالم بنو یا متعلم بنو۔ متعلم کا معنی ہے علم حاصل کرنے والا۔ علم حاصل کرنا مختلف انداز میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے باقاعدہ طالب علم بن کر علم حاصل کرنا، لیکن یہ نظام شروع میں نہیں تھا، لہٰذا لوگ جاتے علماء کی صحبت میں، تھوڑی دیر بیٹھتے، کوئی مسئلہ معلوم ہوگا، ایک آدھ مسئلہ سنا پلے باندھ لیا، پھر زندگی بھر عمل کیا، کامیاب ہو جاتے تھے۔ آج علم زیادہ ہے عمل کم ہے، علم انٹرنیٹ پر اتنا زیادہ آ گیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن عمل تو اصل تو عمل ہے۔ میرے کریم نے فرمایا یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، گویا بتایا کہ علم سے وابستہ رہنے والے بنو، فرمایا چار میں سے کوئی ایک بنو، کون عالمن او متعلمن او مستمعن، یا عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو یا علم سننے والے بنو۔ بات جہاں دین کی ہو رہی ہو وہاں جایا کرو، وہاں سنا کرو، سننا بھی علم ہے، سن کر ہی علم حاصل کیا جاتا ہے نا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہزاروں صحابہ میدان عرفات میں، حضور نے جب خطبہ دیا، وہ خطبہ آج انسانیت کے حقوق کا ایک چارٹر ہے، دنیا بھر میں مسلم ہے، اور ہر دنیا کا عقل مند انسان حضور کے اس چارٹر کو سلام کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر وہ چارٹر دنیا میں نافذ کر دیا جائے، کہیں دنیا میں ایسا نہ ہو کہ انتشار ہو، قتل و غارت ہو، ہر جانب امن ہی امن۔ اتنا جامع حضور نے خطبہ دیا، اور آخر میں حضور نے جو بات فرمائی، آپ نے فرمایا تم جو لوگ موجود ہو، فرمایا پہلی بات تو یہ بتاؤ میں نے تمہیں کیا اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ جی یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا اچھا پھر یوں کرو، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہو ان تک میرا پیغام پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں۔ صحابہ کرام نے اس بات کو اتنا اہمیت سے لیا کہ بعض صحابہ حج کر کے گھر واپس نہیں گئے، شادی نہیں ہوئی، گھر کیا لینا ہے، جس طرف منہ آیا زندگی بھر چلتے گئے، رسول اللہ کا پیغام سناتے چلے، دین بڑھتا چلا گیا۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم دین سیکھیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، ہم نے ایک دن رکھا ہے ہر انگریزی ماہ کی دوسری جمعرات کہ آپ آئیں
مسائل پوچھیں، کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے دین کے بارے میں آپ فرمائیں، 2 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، تشریف لائیں، علم دین حاصل۔ ہمارے ہاں تو نہیں ہے ٹائم، کیونکہ دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں نے کئی مرتبہ کی صحابہ اور اس دور کے لوگوں نے کس احساس سے دین لیا۔ حضرت عمر نے نماز پڑھائی، دیکھا ایک اجنبی آدمی ہے، اچھا بابا جی کہاں سے آئے؟ کہنے لگے عمر میں شام سے آئے۔ کہاں سے؟ شام سے۔ فرمایا آپ کا خیال تھا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے، کوئی پڑوسی تنگ کرتا ہوگا، اس نے نالی اس کے مکان کے ساتھ بنا لی ہوگی یا جگہ دبا لی ہوگی یا کوئی اور مسئلہ۔ فرمایا بتاؤ کیا کیس ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے؟ کہنے لگا امیر المومنین میرا کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں جو میں لے کر آپ کی خدمت میں آیا، اللہ کریم آپ پر رحم کرے، میں تو ایک دین کی بات لے کر آیا۔ شام سے چلا 1 ماہ، اس عمر میں نے سفر کیا جبکہ بڑھاپا ہے، اور مسجد نبی میں اس لیے آیا کہ ہمیں نماز سکھائی جا رہی تھی۔ جب تشہد کے کلمات پڑھائے گئے، ایک آدمی اور لفظ پڑھتا ہے، دوسرا اور پڑھتا ہے، تیسرا اور پڑھتا ہے، میں نے سوچا میں شک میں کیوں رہوں، میں ڈاؤٹ میں کیوں نہ رہوں، کیوں نہ میں مدینہ منورہ جاؤں، ان صحابہ سے ڈائریکٹ تشہد سیکھ کر آؤں جنہوں نے رسول اللہ سے سیکھا۔ فرمایا میں شام سے چل کر 1 ماہ کا اس عمر میں سفر کر کے صرف اس لیے آیا کہ میں نماز کا تشہد وہ سیکھوں جو رسول اللہ دنیا کو دے گئے۔ سلام ہے نا، یہ بات جب سنی نا اگلی بات سنے، کوئی قدر کرنے والا بھی ہو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عمر اپنے آنسو صاف کر کے کہنے لگے جب تک میرے نبی کی امت میں دین کے لیے طلب کا یہ جذبہ موجود رہے گا، کوئی قوم ہمارے دین کو ختم۔ جو ایک تشہد سیکھنے کے لیے شام سے نکلا، یہاں بندہ پہنچا، اور یہ ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں۔ ہمارے محدثین نے سینکڑوں کئی 100 میل، حضرت ابو درداء حضور کے صحابی ہیں، شام میں تھے، جب نکلے تو دیکھا اجنبی آدمی، فرمایا کون ہو کہاں سے آئے؟ کہنے لگا میں مدینہ منورہ سے آیا۔ مدینہ سے آیا شام میں، اور شام کیوں آیا؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو درداء کے، اب میں مدینہ سے یہاں کیوں آئے، خیر تو ہے؟ کہنے لگا ابو درداء حضور کی ایک حدیث صحابہ کہتے ہیں یہ ابو درداء نے خود حضور سے سنی ہے، تو میں نے سوچا سنے ہوئے سے سننے کی بجائے میں کیوں نہ ابو درداء کے پاس جاؤں۔ فرمایا میں مدینہ سے چلا شام میں صرف اس لیے آیا کہ ابو درداء کے منہ سے میں وہ حدیث سنوں جو ابو درداء نے رسول اللہ سے سنی۔ یہ انداز تھا ان لوگوں کے دین لینے کا۔ حضرت ابو درداء جو ہی یہ بات سنی کہ مدینہ منورہ سے بندہ چل کر شام آیا ہے اور ایک رسول اللہ کی حدیث کے لیے آئے، آپ فرمائیے دل کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو درداء کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، فرمایا تم طلب علم کے لیے یہاں آئے؟ فرمایا وہ حدیث بعد میں سناتا ہوں، پہلے سنو، دین کا علم لینے کے لیے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها تحت قدمہ رضا لطالب العلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی دین کا طالب بن کر گھر سے نکلتا ہے نا، کوئی علم لینے کے لیے، کوئی مسئلہ جاننے کے لیے، کوئی معلومات لینے کے لیے، فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں جاؤ اس کے قدموں میں نورانی پر بچھا دو۔ تھا تیری یہ شان ہے کہ تو مدینہ منورہ سے یہاں آیا، تو ہر دین کے طالب علم آج برادران گرامی قدر خدا کی قسم غنیمت جانے، یہ ماحول علماء ہیں، محافل ہیں اصلاح کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، آپ لوگ پرواہ نہیں کرتے، ایک وقت نہ آئے پھر آپ پچھتائیں۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ 1983 کے اندر روس گئے، اس وقت روس میں سرخ انقلاب کا غلغلہ تھا اور وہ پاکستان میں بھی لانے چاہتے تھے کمیونزم۔ آپ فرماتے ہیں ہم جہاں سرکاری دورہ پر تھے، الگ تنہائی میں ہمیں مسلمان کہنے لگے اگر آپ کے پاس اصلی قرآن ہو تو ہمیں زیارت کرو،
اصلی قرآن. اور فرماتے ہیں ہم نے حیرانگی سے پوچھا تم مسلمان نہیں ہو؟ اور علماء اور بڑی عمر کے لوگ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن حکومت روس نے پابندی لگا رکھی ہے، نہ قرآن کی اشاعت ہو سکتی ہے نہ قرآن باہر سے آ سکتا ہے. ہم نے آج تک اصلی قرآن دیکھا تک نہیں. میرے بھائی ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں تو جب علماء موجود ہیں، جب علم موجود ہے، جب یہ رحمت کی گنگا بہ رہی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں. میرے قریب نے فرمایا 4 بنو، 5واں نہ بنو. کن عالما، یا عالم بنو، او متعلما، یا علم لینے والا بنو، او مستمعن، یا علم سننے والے بنو. آج کون سنتا ہے دین کی بات؟ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، ٹائم ہی نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. کہتے ہیں جی انٹرنیٹ سے سن لیں. میں کہتا ہوں انٹرنیٹ سے آپ کو علم تو آ سکتا ہے، یاد رکھیں جو اس سے حاصل ہونے والا تقوی والا فیض ہے وہ صحبت اولیاء سے ہی حاصل ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے، وہ نہیں ملتا. اور فرمایا چوتھی بات، فرمایا او مستمعن، یا دین سننے والے بنو، او محبن، یا ان لوگوں سے محبت کرنے والے جو دین پڑھ رہے ہیں ان سے محبت کرو، جو پڑھا رہے ہیں ان سے محبت کرو، جو اشاعت کر رہے ہیں ان سے محبت کرو. ان سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے گا، عنایت و مہربانی فرمائے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا نام نامی آپ نے بارہا سنا. آپ بہت بڑے عالم متقی بھی تھے لیکن بہت بڑے مالدار بھی تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے میں اپنی زکوٰۃ اور اپنی ساری مالی معاونت صرف علم کے راستے پر لگاتا ہے. زکوٰۃ بھی علم کے راستے میں اور صدقات. اور بہت بڑے آپ امیر آدمی تھے. آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ فرمانے لگے عام آدمی زکوٰۃ دیتا ہے مستحق کو، اسے 1 ثواب ملتا ہے، جو علم کے راستے میں زکوٰۃ کو خرچ کرتا ہے اسے 2 ثواب ملتا ہے. ایک فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے، دوسرا رسول اللہ کے دین کے علم کی اشاعت میں مدد ہو جاتی ہے. یہ 2 ثواب ہے. تو اس پوائنٹ پر ہمارے علماء نے ہمیشہ توجہ رکھی. میرے آقا نے فرمایا عالم بنو، یا علم لینے والے بنو، یا سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو ان کاموں سے جو اس سلسلہ میں. ولا تکن الخامسہ، 5واں نہ بن، فتح لے کو برباد ہو جائے گا. جب نہ تو علم رکھتا ہے، نہ علم والوں سے محبت کرتا ہے، نہ علم کی کبھی بات سنا کرتا ہے، اور نہ کبھی علم کی طلب دل میں آئی، برباد ہو جاؤ گے. یقیناً وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اللہ کے دین سے دور رہتی ہیں، لا تعلق رہتی ہیں. ہمارے لوگ عموماً سمجھتے ہیں یہ ساری ذمہ داری صرف جی مولویوں کی ہے. نہیں، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ رسول اللہ کی امتی نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. کوئی بات نہ آتی ہو علماء سے پوچھا کریں. آخری حدیث عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا علیکم بمجالست العلماء، تم پر لازم ہے کہ علماء کی مجلس اختیار کیا کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فإن اللہ یحیی بحل قلوب المیتۃ کما یحیی الارض المیتۃ بالمطر، او کما قال علیہ السلام. فرمایا زمین خشک ہو جاتی ہے، زمین مر جاتی ہے خشکی میں، جب بارش ہوتی ہے تو بارش کی برکت سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. ایسے ہی نیک علماء کی مجلس سے اللہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے، سمجھ ملتی ہے، شعور ملتا ہے، عمل ملتا ہے، اور دین کا راستہ ملتا ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی ان تعلیمات کو آگے بڑھائیں. حضور نے صحابہ کرام کو تیار کیا، وہ صحابہ جو دنیا کے لیے ہدایت کا نمونہ بنے. صحابہ نے تابعین کو تیار کیا، تابعین نے تبع تابعین کو تیار کیا، تبع تابعین نے اولیاء صلحاء علماء کو تیار کیا. ہاں الحمدللہ اس چیز کی قدر جتنی زیادہ رہے گی اتنا زیادہ. شاید آپ کو معلوم ہو اس ہندوستان کے اندر سارے سلسلے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، لیکن سب سے زیادہ اس علاقے میں دین پھیلانے کا شرف اللہ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کو عطا فرمایا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے زیادہ بزرگ خود عالم تھے، خود بہت بڑے عالم تھے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی بہت بڑے عالم تھے.
آپ نے دورہ حدیث شریف اس زمانے میں افغانستان میں جا کر کیا۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی کے دارالعلوم میں جبکہ سکھوں کی حکومت کا راج تھا اور بڑا مشکل تھا دین کا کام کرنا، اس دور میں شاہ سلیمان تونسوی کے آستانے پر نیاز مندیاں اور چڑھاوے ہی نہیں تھے، صرف ڈھولوں سے چادریں چڑھانا تصوف نہیں، یہ تو گمراہی ہے، الٹا ولی اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی کے دور میں 500 طلباء تھے جنہیں آپ کے دور میں 50 سے زائد علماء دین کی تعلیم دیا۔ اتنا بڑا کام کیا، تب سلسلہ آگے پھیلا، تب دین آگے پھیلا۔ پھر آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خواجہ فخر جہاں فخر الدین دہلوی ہمارے سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء عالم تھے، بابا فرید الدین گنج شکر عالم تھے۔ فصوص الحکم آپ اپنے مریدوں کو پڑھاتے تھے۔ فصوص الحکم معرفت و طریقت کی وہ کتاب ہے جو آج کم علماء کو بھی آتی ہے، کم صوفیاء کو بھی آتی ہے، بہت مشکل کتاب ہے۔ عرض یہ ہے علم اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی طرف توجہ، یہی وہ باتیں ہیں جن سے دین میں بہار رہے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کی اس ورثہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔